بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرما۔ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما۔ غور سے سنیے میری بات کو۔ ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ وقت آئے جو زمانے جاہلیت میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو عرب کا حال تھا۔ کوئی چاہے گا یہ؟ سوچ کے دیکھو کہ ہم میں سے کون چاہے گا کہ ہماری جان بھی محفوظ نہ رہے، ہمارا مال بھی محفوظ نہ رہے، ہماری عزت بھی محفوظ نہ رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے قتل اور غارت گری ہو، بے رحمی ہو، ناانصافی ہو، رشتوں کو توڑا جائے۔ سوچو، اچھی طرح سے سوچو، ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا؟ بے رحمی ہو، لڑکیوں کی عورتوں کی بے عزتی ہو، کوئی چاہے گا کہ یہ؟ نہیں چاہیں گا۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہیں گا کہ ہمارے بچے جب بڑے ہو، جب ان کے سامنے اتنا ماحول خراب ہو جائے جو زمانے جاہلیت میں تھا، دھوکے، بے ایمانی، چوری، نفرت، خون خرابے؟ کوئی چاہے گا کہ ہمارے بچوں کے آنکھوں کے سامنے وہ وقت آئے کہ ان کی بھی جان بھی محفوظ نہ رہے، مال بھی محفوظ نہ رہے، عزت بھی محفوظ نہ رہے؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ آج ہمارا امن کا دور ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا امن کا دور ہے، تو آج ہم کو اس کی اہمیت نہیں ہے، آج ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کل جب یہ چلے جائیں گا نا، جب ہم اس کی اہمیت ہوگی۔ سمجھو، دین اسلام ہمارے رب کا بنایا ہوا طریقہ ہے، دین اسلام ہمارے رب کا قانون ہے، سسٹم ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ اگر وہ دنیا سے جائیں گا تو ایسا وقت آئے گا، سمجھو۔ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے کیا عجب وقت پڑا ہے، کس شان سے نکلا تھا وہ دین وطن سے، پردیس میں آج وہ دل غریب الغربا ہے۔ سمجھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دین اسلام کو سمجھاتے کیسے گزارنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، پوری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں چلے گئی۔ ہم کو دین سکھانے کے واسطے بھیجے گئے تھے، ہدایت والی زندگی سکھانے کے واسطے بھیجے گئے تھے۔ آج ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ صرف ویڈیو کے واسطے نہیں رہتا یہ کہ لائک اور شیئر کریں گے تو آگے بڑھیں گا، ہر چیز کا ایسا ہے، دین کا بھی ویسا ہے۔ اچھی طرح سے ہر چیز کے اوپر، وہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ان چیز کے بارے میں غور کر کے دیکھو کہ یہ خود بخود چل کے ہمارے پاس آئی کہ ہم نے اس کو لے کے آئے۔ آج دین صرف کتابوں کے اندر رہ گیا، ہم لائیں گے، لائک کریں گے، پسند کریں گے، اس کو کھولیں گے، اس کو دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھیں گا، وہ نہیں تو وہ تو صرف کتاب تک رہ جائیں گے۔ سمجھو، اچھی طرح سے بات کو سمجھو۔ آج تک اتنا علم کبھی بھی نہیں رہا، کسی دور میں اتنا علم نہیں تھا جتنا آج کے دور میں، اور پھر بھی عمل دیکھو، اچھی طرح سے عمل دیکھو۔ کسی بھی دور میں اتنا علم دین نہیں رہا جتنا آج کے زمانے میں، ہر جگہ دین کا علم، موبائلوں میں دین کا علم، اور ٹی وی پہ دین کا علم، دینی باتیں بتاتے۔
صرف نہیں ہے تو ہماری زندگی میں نہیں ہے، دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے غور کرو، اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ ہم نے کلمہ پڑھے لے، ہم نے گواہی دی لی ہے، ہم نے اقرار کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول۔ جنہوں نے نہیں پڑھے، جنہوں نے اقرار نہیں کرے، جو نہیں مانتے، یہ ذمہ داری ان کی ہے نہیں، یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ جنہوں نے اقرار کرے، جنہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول کا اقرار کرے، یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ کیا فرمائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہے گا اور اس سے رنج و غم اور بلا کو دور کرتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے حقوق میں کوتاہی نہ کی جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے حقوق سے کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے، بے دھڑک کی جائے اور اس کو بند کرنے والا کوئی نہ رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس دن کلمہ طیبہ سمجھو، بات کو سمجھو، حق ادا نہیں ہوگا نا، حق ادا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔